خوشنودیے صاحب عصر و زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ وعلی مرتضیٰ وبطول سیدہ زہرا وحسن المجتبیٰ وحسین شہید کربلا، وصل علی زین العابدین ومحمد باقر وجعفر صادق وموسیٰ کاظم وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد التقی وعلی النقی وزکی حسن العسکری ومحمد مہدی صاحب الزمان صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز سامعین، بزرگ حضرات گرامی، ہم عمر دوست، میں ایک انتہائی ادنا طالب علم، آپ صاحبان علم و حکمت، دانش مندی و دانائی، شخصیات کی خدمت اقدس میں بعد از تلاوت قرآن صامت یعنی تلاوت قرآن ناطق سے مشرف ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے کہ مالک ارض و سماوات، خالق کائنات، مالک علی و سیدہ اس خانوادہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، صفدر بھائی اور ان کے برادران کو اپنی امان میں رکھے، اس گھر پہ اپنی خاص نعمتوں کا نزول فرمائے، سوائے غم حسین کے ان کو کوئی غم نصیب نہ ہو، اور اس مجلس کی مرکزی بانیہ جو ان کی والدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہا میں اعلیٰ درجہ عنایت فرمائے۔ دیکھیے، حدیث قصہ وہ دعا ہے، وہ قول ہے، وہ ذکر ہے، وہ پیغام ہے کہ جس سے کوئی ایسا شیعہ گھرانہ نہیں جس سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ کل شب جمعہ تھی، میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر یعنی میجورٹی لوگوں کے گھروں کو کل حدیث قصہ کی تلاوت سے مشرف، منور، معطر کیا گیا ہوگا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کا اثر بڑی دیر تک رہتا ہے، یہ وہ پیغام ہے کہ جس میں ضابطہ حیات موجود ہے، یہ وہ قصیدہ ہے جو خود خالق کائنات نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، میں یا کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ محمد و آل محمد کی ذاکری کا دعویٰ کرے، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہم پر یہ عنایت ہے، وگرنہ جن کا ذاکر خود رب جلیل ہو،
اور اس کی تحریر کی ہوئی کتاب، یعنی کہ تحریر کی ہوئی کتاب محمد و آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہو۔ قرآن پاک میں موجود 114 سورتیں، 114 سورتوں کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرف کا ایک ایک نقطہ ثنا خوانی کرتا ہے محمد و آل محمد کی۔ قرآن پاک کی تمام صورتیں، تمام صورتوں کی تمام آیات، تمام آیاتوں کے تمام حروف، تمام حروفوں کے تمام نقاط ثنا خوانی کرتے ہیں محمد و آل محمد کی، ولایت بیان کرتے ہیں محمد و آل محمد کی، ولایت بیان کرتے ہیں علی مرتضیٰ کی۔ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں محمد و آل محمد کی شان بیان نہیں ہو، چاہے وہ یاسین ہو، چاہے وہ مزمل ہو، چاہے وہ رحمان ہو، کوئی صورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہمیں قیامت تک کے لیے کہ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں کوئی تمہید بولوں یا کسی کو کوئی نصیحت کروں، بس پیغام ہے اور ذکر ہے، عبادت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں انما کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں وہاں اپنی اتھارٹی بیان کی، وہاں اللہ نے ایک خط کھینچ کے بتلایا ہے، حد قائم کی ہے۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے طور پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس جس شے کا اللہ امر رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، وہ ہوگی، بس۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس محمد و آل محمد پاک و پاکیزہ ہے، محمد و آل محمد پاک و پاکیزہ ہے، اور ریز کو ان سے دور کیا نہیں، دور کر دیا نہیں، دور رکھا گیا۔ یعنی بس جب سے محمد و آل محمد ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اور جب سے یہ ہے تب سے ریز ان سے دور ہو گیا۔ پتہ چلا ہمیں قیامت تک کے لیے یہ کلیہ مل گیا کہ جو جو محمد و آل محمد کا قرب رکھتا ہے وہ طہارت کی جانب گامزن ہے، پاکیزگی کی منزل پر فائز ہے، اور جو جو محمد و آل محمد سے عداوت رکھتا ہے وہ سراپائے ریز ہے۔ حدیث قصہ پیغام ہے، حدیث قصہ قصیدہ ہے، حدیث قصہ تعارف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا محمد و آل محمد کا تعارف کروایا۔ تعارف اس کا کروایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی ذمہ داری ہو۔ جس طرح اگر یہاں پہ صفدر کاظمی صاحب مجھے کسی سے ملوائیں گے تو میں جس عہدے پہ فائز کیا ہے اس کی صفت بیان کریں گے، یعنی کہ صفدر بھائی مجھے بلائیں گے کہ یہ فیروز ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، حدیث قصہ پڑھتا ہے، یہ میری صفت انہوں نے بیان کی کہ حدیث قصہ پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد و آل محمد کا تعارف کروایا، اور محمد و آل محمد کا عہدہ یہ ہے، ایک عہدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کروا دے۔ یعنی اللہ تبارک و جانی کہ ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء جس ذمہ داری کو سر انجام دیتے رہے، جس ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے اس کائنات میں آئے، تشریف لائے، ان تمام
تمام انبیاء کی محنت سوارت کرنے کی ذمہ داری محمد و آل محمد کی ہے. یہ ان کا عہدہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. جتنی بڑی ڈیوٹی، جتنا بڑا عہدہ، اتنا ہی بڑا تعارف. مگر جتنا بڑا تعارف اتنی ہی بڑی فضیلت اللہ نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی نے محمد و آل محمد کا تعارف کروایا. کیسے؟ کہ سیدہ ہیں، سیدہ کے بابا محمد ہیں، سیدہ کے شوہر علی ہیں، سیدہ اور علی کے فرزندان حسنین کریمین ہیں. اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک محمد و آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ سیدہ کی ذات سے منسلک ہیں. یعنی اللہ نے بتلا دیا کہ مرکز انوار پنجتن ہے سیدہ. یعنی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ جان لو کہ نبوت و امامت کو محفوظ رکھنے والی ذات سوائے سیدہ کے اور کوئی نہیں. سیدہ ہے، سیدہ کے بابا محمد ہیں. اللہ نے کوئی اور تعارف نہیں کرا. سیدہ کے بابا محمد وہ ہستی ہے سیدہ کہ جس نے نبوت کو، امامت کو محفوظ کیا، نبوت کو پناہ دی، امامت کو پروان چڑھایا. یہ وہ ذات ہے سیدہ کی. حدیث قصیدہ ہے جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہے بیان بی بی ام سلمہ سے آیا، یہ ہے بیان جابر عبداللہ سے آیا. بنت رسول سیدہ کرتی ہے یہ بیان، ذات خدا سے افضل و برتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں. مختار کائنات ہے شہنشاہ امم، ختم رسول حبیب خدا وند ذوالکرم. بنت جناب شاہ رسالت سیدہ، شہزادی جناں گل جنت سیدہ. مختار کائنات کے داماد ہے علی، جانے بہار گلشن ایجاد ہے علی. جانے علی و سیدہ زہرا حسن حسین، شہزادگان کون مکان نور مشرقین. ان کی ثنا میں کیوں نہ زبان بشر حلال، خود جن کا مداح ہوا ہو خدا بند ذوالجلال. دولت سرائے سیدہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شاہ انس و جن. کہنے لگے کہ اے میری شاہ پارائے جگر، پاتا ہوں اپنے بدن میں کچھ ذوف کا اثر. بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و ایمان میں. پھر یوں گوہر فشاں ہوئے محبوب کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دو اڑا. جب دختر حبیب خدا وند ذوالمنن چادر اڑا چکی تو وہاں آ گئے حسن. ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گوہر فشاں، خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں. فرمایا سیدہ نے کہ ہاں اے میرے قمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر کسا سید البشر. یہ سنتے ہی وہ سرور اعظ رسول رب بعد السلام نانا سے بولے بصد ادب. کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ بولے نبی کے آ میرے آرام جسم و جان. داخل ہوئے کساء یمانی میں مجتبی، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ. سلامت رہے. صلی اللہ. دیکھو ایسے نہیں، یہ صلوات تم پر ویسے واجب ہے جیسے خمس بھیجنا، اور ہم منکر خمس پہ، سیدوں کا حق کھانے والوں پہ لعنت کرتے ہیں. لہذا سیدہ کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے بلند تر صلوات.
سلامت رہیے. اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشرقین یعنی شہید کرب و بلا حضرت حسین. ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں غور فشاں, خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں. فرمایا سیدان کے ہاں اے میرے قمر, لیٹے ہوئے ہے زیر کسا سید البشر. یہ سنتے ہی وہ سر میں ریاض رسول رب بعد السلام نانا سے بولے بسط ادب. کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ بولے نبی کے آپ میرے آرام میں جسم و جان. داخل ہوئے کسا میں شہنشاہ کربلا, صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ. اتنے میں آئے گھر میں امام فلک وقار, نفس نبی علی ولی شیر کردگار. بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن, گھر میں بسی ہے نکت پیغمبر زمن. فرمایا سیدان کے حضرت نے سچ کہا, لیٹے ہوئے ہیں زیر کسا شاہ انبیاء. یہ سنتے ہی جناب امام فلک مقام بولے رسول پاک سے جا کر بس السلام. اے فخر مرسلین صنف شاہ انبیاء, داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو عطا. فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فخر عالیہ, تم بھی شتاب آ کے بنو زینت کسا. داخل ہوئے کسا یمانی میں مرتضی, صلوات پر محمد و بر آل مصطفیٰ. صلی اللہ محمد. پھر دختر حبیب مرکز انوار پنجتن, پھر دختر حبیب کسا کے قریب گئیں. بعد السلام پوچھا کہ اے فخر مرسلین, کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان؟ بولے نبی کے شوق سے اے ناز شید جنان. داخل ہوئی کسا یمانی میں سیدہ, صلوات پر محمد و بر آل مصطفیٰ. صلی اللہ اللہ اکبر. مل کے اللہ صلی. اجاج ہوئے کملی میں, اجاج ہوئے کملی میں انوار پنجتن, آئی ندائے غیب خداوند ذوالمنن. اے قدسیان عرش نشینان محترم, ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم. میں نے جو یہ زمین بچھائی ہے بے گماں, چرخی جو آسماں کی چلائی ہے بے گماں. شمس و قمر سے چرخ کو پرنور ہے کیا, تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا. جاری کیا ہے بحر رواں کی ہے کشتیاں, اس میں نہ کوئی فعل عبث ہے نہ رائے گا. سب کچھ انہی کے پاس سے محبت ہے کیا. زیر کسا جو آج زمین پر ہے ایک جا, روح الامین نے عرض کیا پیش کردگار, یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا ہے یہ وقار. فرمایا اہل البیت نبوت ہی تو ہیں, اور معدن رسالت و عصمت ہی تو ہیں. زہرا ہیں اور سیدہ زہرا کے ہیں پدر, شوہر ہیں سیدہ کے اور ان کے ہیں دو پسر. یہ سن کے جبرائیل نے کی حق سے التجا, پروردگار گر تو اجازت کرے عطا, تیرے کرم سے ہو کے ہم آغوش مدعا, بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا. فرمایا حق نے میں نے اجازت خوشی سے دی, نازل ہوئے زمین پہ پھر جبرائیل بھی. روح الامین باذن خدا جانب کسا, متوجہ ہو کے کہنے لگے اے شاہ خدا, اس خادم قدیم کی تسلیم ہو قبول. داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو حصول. فرمایا مصطفیٰ نے کہ اجازت ہے جبرائیل, یہ بزم اہل البیت رسالت ہے جبرائیل. یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے, کہنے لگے جناب رسالت وہ آپ سے, اے فخر مرسلین صنف شاہ انبیاء, یوں کہہ رہا ہے آپ سے اب رب دو سرا. بعد از درود بعد از سلام میں شاہ امم, ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم, میں نے جو یہ زمین بچھائی ہے بے گماں.
چرخی جو آسماں کی چلائی ہے بے گما، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا، جاری کیا ہے بحر رواں کی ہے کشتیاں، اس میں نہ کوئی فعل عبث ہے نہ رائے گا، سب کچھ انہی کے پاس محبت میں ہے کیا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، زیر کسا جو آج زمین پر ہے ایک جا، پھر بولے جبرائیل بس استوفیٰ السلام، خالق کل آپ کو بھیجا ہے یہ پیام، اے اہل البیت پاک ارادہ ہے یہ میرا، رکھوں ہر ایک ریت سے پاک آپ کو صدا، منشاء خاص مالک تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیت تطہیر ہے یہی، خود بھیجتا ہے خالق کونین بھی صدا، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر و محمود کی قسم، جس نے بنا کے خلت پیغمبری مجھے ہر خشک در پہ کی ہے عطا برتری ہمیں، جس نے ہمیں مرقع عصمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، ہو ذکر اس حدیث کسا کا جہاں جہاں، فرش زمین کی جس کسی محفل میں بے گما، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں، یہ سب کے سب ہو اپنے مقاصد میں کامران، نازل ہو ان پہ رحمت خالق کے دو جہان، گر ان میں غمزدہ کوئی ہوگا تو بالیقین دے گا نجات غم سے اس سے رب العالمین، حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامگار، بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، شیعہ بھی کامران ہوئے ہم بھی بالیقین، ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب سب، اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ، پروردگار سیدہ زہرا کا واسطہ، پروردگار سیدہ زہرا کا واسطہ، جنت کی شہزادی اولیاء کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، معراج عرش پاک جسے تو نے کی عطا، بہرے جناب حیدر کرار نامدار، بہرے جناب شبر و شبیر ذی وقار، بہرے زبات پنجتن اے رب پاک ذات، اہل ولا کو دے غم و علام سے نجات، وقت عجل زبان پہ ناد علی رہے، دل میں علی کے نام کا نقش جری رہے، ہم سب کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، عطبات عالیہ کی زیارت نصیب ہو، صلوات۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، یہ قصیدہ نہ میرا نہ تمہارا بیان کیا، اس کا ذاکر خود رب جلیل مالک ارض و سماوات اس کو بیان کرنے والا، تحریر کروانے والا۔ سیدہ کی فضیلت ہے حدیث کے ساتھ، سامنے تمہارے ذریعے سید الشہداء ہے، تذکرہ ہے آج اس سیدزادی کا، اس سیدانی کا، اس چھوٹی سیدہ کا کہ جو 4 سال کی عمر میں جس کے اپنی دادی کی طرح بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، نہ جانے کن کن مراحل سے گزری ہوگی۔ دستور یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو لوگ اس کے محلے دار یہاں تک کہ غیر بھی اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں۔ عجیب ہے غربت سکینہ بنت حسین کی، کربلا سے لے کے شام تلک نہ جانے کیا کیا سختیاں جھیلی کہ کمر میں خم آ گیا۔
بال سفید ہو گئے۔ سیدہ زہرا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ ہم آپ کے مصیبتوں پہ اشک بار ہیں۔ آپ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا دایاں ہاتھ شکستہ ہوا، شہید ہوا کہ آپ تسبیح نہ پڑھ سکی، مگر آپ کی پوتی کو عجیب نسبت ہے آپ سے کہ شمر کے ہاتھ میں سارا رستہ لوہے کا تازیانہ تھا۔ 4 سال کی بچی جب جب اپنے باپ کا نام لیتی، شمر تازیانے برساتا رہا۔ نہر فرات کے کنارے ایک باپ وفا کی لاش کبھی اٹھتی تھی، کبھی گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، کبھی گرتی تھی۔ ایک غیرت کا پروردگار اپنی زندگی 40 سال شام سے آنے کے بعد شام بس شام کے روتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔